گھروں میں جا کے گزارا نہیں کرنا، تم نے دیوار بن کے میری ملت کو سہارا دینا ہے۔ اب اینٹ اینٹ کے ساتھ ہے، نیچے بھی اینٹ ہے، اوپر بھی اینٹ ہے۔ اب اس میں قوت برداشت بھی ہوگی، اب اس میں اثار کا جذبہ بھی ہوگا، اب اس میں قربانی دینے کی سوچ بھی ہوگی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مل جل کے گزارا کرنا۔ اب اس کا دائیں بائیں سے رابطہ بھی ہوگا۔ اب یہ جہاں نیچے بوجھ ڈال رہی ہے تو اوپر بوجھ اٹھا بھی رہی ہے۔ تو اس بنیاد پر ملت کے اندر رہتے ہوئے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مومن میں اس چیز کو اجاگر کیا گیا کہ تم نے پڑوسی کا حق دینا ہے، تم نے لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے، تم نے کچھ لوگوں سے تعاون لینا ہے اور کچھ لوگوں کا تم نے بوجھ اٹھانا ہے۔ جس وقت یہ سارے کام جو ایک اینٹ دیوار میں کر رہی ہے ایک مومن سوسائٹی میں کرنا شروع کر دے تو معاشرے کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ دیکھو کتنی جامع مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرماتی ہے، اس کے لحاظ سے ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جس کے دیکھتے ہوئے معاشرے میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ وہ پہلا حصہ یقیناً پہلا تھا جس کو ایمان عقیدہ کے لحاظ سے بیان کر دیا گیا، لیکن حق کی ادائیگی یہ سوسائٹی کے امن کے لیے لازم ہے۔ اگر لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے تو کبھی بھی سوسائٹی میں امن نہیں ہوگا اور کبھی بھی وہاں پہ سکون نہیں آ سکے گا۔ اس واسطے شریعت مطہرہ نے معاشرے میں حقوق پر پہرا دینے کے لیے لازم کیا مومنین کے اوپر کہ جو طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی ظالم سے مظلوم کو حق دلوا سکے تو اسے اس سلسلہ میں کردار ادا کرنا چاہیے، اور لوگوں کے حقوق جو ہے ان پر پوری حفاظت ہونی چاہیے۔ اور اس لحاظ سے جس وقت ہم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھتے ہیں، وہ آپ نے حدیث جو سیرت ابن ہشام میں موجود ہے، اراشی نامی انسان جس کے اونٹوں کے پیسے ابو جہل نے دینے تھے اور عرب کا کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگرچہ وہ بندہ جس نے پیسے لینے ہیں امتی نہیں ہے، سرکار اس کے ساتھ بھی چلے گئے ہیں اور ابو جہل سے پیسے لے کے اس کو دے کے یہ واضح کیا ہے کہ میں معاشرے کو کلمہ بھی پڑھانے آیا ہوں، میں معاشرے کو حق دلانے بھی آیا ہوں۔ اس واسطے حقوق کی ادائیگی وہ بھی معاشرے کا امن کے لحاظ سے ضروری حصہ ہے، اور پھر ایک مجموعی فضا معاشرے میں جو برکتوں کی آباد کرنی ہے تو پھر عریانی فحاشی سے معاشرے کو بچا کے رکھنا۔ جس معاشرے میں باقی سارے کام ہو جائیں، ایمان بھی ہے، 5 وقت کی نماز بھی ہے، حقوق بھی دیے جا رہے ہیں، مگر فضا گندے گانوں سے بھری ہوئی ہے، فضا عریانی فحاشی سے بھری ہوئی ہے، فضا جو ہے وہ گندی فلموں سے بھری ہوئی ہے، یہ ایسا وبا ہے جس سے پہلی ساری قوتیں جو ہیں ان کی طاقت ختم ہو جائے۔ عریانی فحاشی جس ماحول میں ہو وہ ماحول کبھی بھی ستھرا نہیں ہو سکتا، عریانی فحاشی جس ماحول میں ہو وہ ماحول کبھی بھی ایمان کی طاقت کا مظہر نہیں ہو سکتا، عریانی فحاشی جس ماحول کے اندر ہو وہ رب کی برکتوں کا کبھی بھی مصداق نہیں بن سکتا۔ وہی معاشرہ برکتوں والا ہوتا ہے جو عریانی سے پاک ہوتا ہے، جو فحاشی سے پاک ہوتا ہے۔ اس واسطے اصلاح معاشرہ کے لحاظ سے جہاں اصلاح عقیدہ ضروری ہے، اصلاح عمل ضروری ہے، وہاں اصلاح احوال بھی ضروری ہے، اور اصلاح احوال کے لحاظ سے جہاں ظلم کا خاتمہ ضروری ہے وہاں عریانی فحاشی کا جو سیلاب آ چکا ہے اس کے سامنے بند باندھنا بھی ضروری ہے۔